دَوَّنَ إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ، أَلَّفَ إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ، فَرَّعَ إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ، کہ قیامت تک جنہوں نے یہ کام کیے، تو اس کے اندر تنازع ہے ان تینوں افعال کا، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس میں عمل کرے، تو اس کا تینوں کے ساتھ ہی تعلق ہے۔ وَقَدِ اتَّبَعَهُ عَلَى مَذْهَبِهِ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ، پیروی کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ کے مذہب پر بہت سے اولیاء کرام نے پیروی کی ہے۔ یہ عطف ہے وَهُوَ كَالصِّدِّيقِ اے کیف لا یختص وقد اتبعہ، یعنی وہ عبارت ساتھ لگے گی پہلی جو معطوف علیہ سے پہلے ہے۔ اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ تقلیدہ فی ما قالہ، جو کسی نے کہا ہے اس کے بارے میں تقلید۔ تو لفظ ولی کے لحاظ سے یہ اہم بحث ہے۔ قولہ من الاولیاء، کہ بہت سے اولیاء کرام نے یہ پیروی کی ہے، تو یہ صفت بیان ہے کثیر کی۔ اور اولیاء جو ہے وہ ولی کی جمع ہے، ولی، فعیل، نبی، نبی، ولی۔ اچھا جی، تو ولی جو ہے اس میں دو احتمال ہیں، فعیل کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے اور کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ احسان اللہ تعالی و افضالہ، کہ جس پر اللہ کا احسان اور اللہ کے فضل و کرم جس پر مسلسل رہیں وہ ولی ہے۔ یعنی مبنی للفاعل ہوگا تو ہوگا کہ جس کی طرف سے اطاعت میں تسلسل رہے اور کبھی خلل نہ آئے عصیان کے لحاظ سے، یعنی عصیان دخل اندازی نہ کرے۔ اور اگر مبنی للمفعول ہو تو پھر یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا احسان جو ہے وہ مسلسل رہے، موالات ہو اس میں، پے در پے ہونا، جس طرح کہ تم نے وہ وضو کے باب میں پڑھا ہوا ہے، موالات پڑھا ہے نا وضو کے باب میں، یعنی اس میں بتایا گیا ناوے میر میں بعد اپنے جو نور العزا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ دھو کے پھر گھنٹہ بعد دوسرا دھوئیں، اور ایک قدم دھو کے پھر کچھ دیر ریسٹ کریں پھر دوسرا قدم دھوئیں۔ اس میں جو ہے وہ موالات ہونی چاہیے کہ پے در پے مسلسل جو ہے وہ کیا جائے، تو وقفہ نہ درمیان میں کیا جائے۔ تو یہ اس معنی میں یہاں پر جو ہے وہ توالت طاعتہ، اور دوسری طرف جو ہے یتوالا علیہ احسان اللہ تعالی۔ تو یہ تعریفات جو ہیں میر سید شریف سند گرگانی اور عربی میں جرجانی، ان کی تعریفات کے اندر ہے۔ ولا بد من تحقیق الوصفین، کہتے ہیں کہ یہ دونوں وصف ناگزیر ہیں ولی کے لیے، پھر نفس الامر میں ولی بنے گا۔ فیشترط فیہ کونہ محفوظا، ولی میں یہ شرط ہے کہ وہ محفوظ ہو۔
اگر محفوظ نہیں ہوگا تو ولی نہیں ہوگا۔ کما یشترط فی النبی کونہ معصوما، جس طرح کہ نبی میں یہ شرط ہے کہ وہ معصوم ہو، اگر معصوم نہیں ہوگا تو پھر نبی نہیں ہوگا۔ تو اس قدر یعنی یہ بیان کیا گیا رسالہ قشیریہ کے اندر، امام قشیری نے اس کو بیان کیا ہے۔ باقی یہ جو خطا اجتہادی ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے اس کے لحاظ سے محفوظ اور معصوم زیر بحث ہی نہیں ہے۔ معصوم اور محفوظ کا جو دائرہ کار ہے وہ خطائے منکر کے لحاظ سے ہے کہ کوئی خطائے منکر کے لحاظ سے معصوم ہے یا خطائے منکر کے لحاظ سے محفوظ ہے۔ خطائے اجتہادی جو ہے وہ تو معصوم کے لیے بھی جائز ہے، یعنی معصوم بھی خطائے اجتہادی سے معصوم نہیں ہے، چہ جائے کہ محفوظ کے لیے یہ پابندی لگائی جائے کہ محفوظ کیسے خطا اجتہادی کر سکتا ہے، جبکہ خطا اجتہادی سے معصوم کی عصمت میں بھی فرق نہیں آتا، یعنی معصوم پھر بھی معصوم ہے، اگرچہ خطا اجتہادی اس سے صادر ہو چکی ہو وہ پھر بھی معصوم ہے، کیونکہ معصومیت جو ہے وہ ہے خطائے منکر کے لحاظ سے، خطائے معصیت کے لحاظ سے، کہ معصوم سے خطائے منکر سرزد نہیں ہوتی، معصوم سے خطائے معصیت سرزد نہیں ہوتی۔ تو یہ خطا اجتہادی جو ہے نہ منکر ہے نہ معصیت ہے، تو اس بنیاد پر یعنی اس کی پابندی تو معصوم کے لحاظ سے بھی نہیں، چہ جائے کہ کوئی محفوظ کے لحاظ سے اس کو توہین سمجھے یا اس کا عدم جواز سمجھے، کیونکہ یہ چیز اہل سنت کے عقائد کے مطابق معصومیت پیغمبر کے بھی منافی نہیں ہے، خطا اجتہادی ہوتے ہوئے بھی معصوم ہیں، چونکہ معصومیت کی نفی اس سے نہیں ہوتی اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق، جبکہ روافض کے لحاظ سے معصوم کی شان جو ہے وہ نبیوں کے برابر یا اوپر ہے، یہاں تک کہ وہ معصوم خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا روافض کے نزدیک، یعنی خطا اجتہادی معصومیت کے منافی ہے روافض کے نزدیک، سہو معصومیت کے منافی ہے روافض کے نزدیک، نسیان معصومیت کے منافی ہے روافض کے نزدیک، جبکہ معصوم بھول بھی سکتا ہے، نسیان بھی ہو سکتا ہے اور خطا اجتہادی بھی ہو سکتی ہے۔ اس بنیاد پر یعنی یہ جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بھولنا، وہ ذوالیدین والی جو حدیثیں ہیں، تو اہل سنت اس پر بھولنے کی نفی نہیں کرتے، لیکن بھولنے کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور عام بندے کے بھولنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھولنے میں فرق بیان کرتے ہیں، کہ عام بندہ نماز میں بھولتا ہے تو اس کا سبب غفلت ہے، وہ غفلت سے بھولتا ہے، غفلت کی وجہ سے کہ اس کا دھیان کاروبار میں تھا، دوستوں کے ساتھ ملاقات میں تھا، اس کا دھیان اپنے مال میں تھا، لیکن نبی بھولتے ہیں تو وہ مال کے خیال میں نہیں، اللہ کے جمال میں بھولتے ہیں، یعنی توجہ
اللہ کے جلووں میں تھی اور رکعتوں کی حیثیت ثانوی بن گئی. اللہ کا دیدار جو ہے اس میں مستغرق تھے. تو اب اس بنیاد پر یعنی بھول عیب نہیں، بھول عظمت ہے. یہ وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا لیتنی کنت صحو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحو بن جاتا، یعنی کاش کہ میری بھول کے بغیر پڑھی ہوئی نمازوں کی جگہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول والی نماز مل جاتی. یعنی یہ نظریہ ہے کہ بھول مانی ہے، مگر بھول عام بندے کی اور بھول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عام کا بھولنا اس کا سبب غفلت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا اس کا سبب انوار و تجلیات خداوندی میں مستغرق ہونا ہے. جبکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں سبب کو دیکھ کر حکم لگایا جائے گا تو دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ غفلت سے بھولنا عیب ہے، اور اللہ کے مشاہدہ اور جمال کے جلووں میں بھولنا وہ کمال ہے، وہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے معراج کی رات وعدہ کیا تھا کہ آپ زمین پہ چلے جائیں تو میں آپ کو وہی جلوہ دکھاؤں گا جو آج دکھایا ہے عرش پہ بلا کر، کہ مصلی پر تجھے اس چیز کا دیدار ایسے ہی ہو جائے گا. یہ جو کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب نے لکھا، پڑھا ہوا ہے نا آپ نے؟ پڑھا کسی نے؟ اچھا. یہ ایک بار وہ تقریر تھی وہاں پر، یہ بند روڈ پر، یہ جامعہ نظامیہ کے سارے اساتذہ وہاں پر تھے. یہ شروع کی بات ہے، یعنی سن 2000 سے بھی پہلے کی، جب ہم لاہور آئے تھے. تو وہ مولانا خادم حسین اور دیگر سارے بیٹھے تھے، معراج شریف کا جلسہ تھا. تو میں نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رب ذوالجلال نے سے آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ میں واپس نہیں جاؤں گا. یہ جو دوسری جگہ کچھ صوفیاء نے لکھا کہ معراج پہ جانا اتنا کمال نہیں جتنا جا کے واپس آ جانا منظور کر لینا کمال ہے، کہ ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں. تو داتا صاحب نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا یا نہیں جانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نہ جانے کا ارادہ کس لیے کیا؟ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نہ جانا چاہیں تو ہم ضرور بھیجیں مجبور کر کے، کیونکہ آپ کو تو اعزاز کے لیے بلایا گیا ہے. تو اللہ نے جانتے ہوئے سبب یہ پوچھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے اللہ اس سے پہلے میرا زمین پہ رہنا اور تھا، اگرچہ جلوے تیرے میں زمین پہ بھی دیکھتا تھا، لیکن اب جو دیدار ہوا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو اتنا مجھے اپنے قریب کر کے اب دور زمین پہ بھیجو گے تو اب مجھے زمین پہ وحشت محسوس ہوگی، کیونکہ پہلے تو میں اوپر آیا ہوا نہیں تھا اور اب جو ہے وہ میں آ چکا ہوں. اب میرا زمین پہ دل نہیں لگے گا کہ مجھے وہاں پہ اجنبیت محسوس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ زمین پہ چلے جائیں، یہ میری قدرتیں ہیں. اگر میں دار ام ہانی سے بلا کر آپ کو عرش پہ
اپنا دیدار کرا سکتا ہوں تو میں مصلی پر کھڑے بھی آپ کو اپنا دیدار کرا سکتا ہوں. یعنی یہ جو عرش والا دیدار ہے. تو اس کے بعد پھر خوشی خوشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے. اور اب یہ جو ہے وہ مسئلہ نماز کا کہ آپ کو یعنی وہ عرش والا دیدار ہوتا تھا تو اس دیدار کی آگے کیفیات ہیں کہ کبھی اس دیدار کے ہوتے ہوئے رکعتیں بھی پیش نظر ہیں اور کبھی اس دیدار کے اندر زیادہ استغراق ہے. تو پھر اب رکعتیں اور نماز سب نے مل کر تو اللہ کے جلووں کا دروازہ کھولنا ہے عام لوگوں کے لحاظ سے. اور یہاں عین ذات کا دیدار ہو رہا ہے تو اس لیے یہاں بھول جانا عیب نہیں بلکہ بھول جانا کمال ہے کہ یہ عام نمازوں جیسی نماز نہیں ہے. کیونکہ عام لوگوں کے بھولنے کا سبب جو ہے وہ غفلت ہے، اس لیے ان کی بھول بھی عیب ہے کیونکہ وہ سبب عیب والا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا اس کا سبب اعلیٰ ہے تو بھول بھی اعلیٰ ہے. تو پھر یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا کہ یا لیتنی کنت ساوا محمد، کہ اس قدر بھول میں عظمت ہے کہ تمنا کرتے رہے امت کے صدیق اکبر کہ کاش کہ مجھے بھی یہ بھول والا مقام حاصل ہو. تو وہ جو میں بات بتا رہا تھا اس میں یعنی صرف وہ کشف المحجوب والا میں نے بیان کیا. تو مولانا خادم حسین جو ہیں انہوں نے جا کر کشف المحجوب سے ڈھونڈا تو انہیں نہ ملا. انہیں مجھے فون کیا کہ وہ جو رات والی بات آپ نے بتائی تھی کشف المحجوب میں اس میں تو نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جو فارسی کشف المحجوب اس میں سے دیکھیں، یعنی ترجمے والی کشف المحجوب میں سے نہ دیکھیں. تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ فارسی بھی دیکھی ہے. دوبارہ انہوں نے فون کیا. پھر میں نے جو میرے پاس کشف المحجوب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی والا جو نسخہ ہے اس سے پھر ان کو وہ صفحہ دیکھ کر بتایا اور وہ عبارت پڑھ کے بتائی تو پھر ان کو وہ ملا اپنی کتاب سے جو فارسی والی ہے. تو یعنی یہ جو تراجم ہیں انہوں نے بھی بہت سی چیزیں گڑبڑ کر دی ہیں. اب جو عالم دین بھی ہو اور پھر بھی اسے ترجمے سے یہ چیز نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مترجم نے ترجمہ کرتے وقت پھر حق ادا نہیں کیا کہ وہ پوری چیز جو ہے اس کو. اور وہ کئی مقام ہیں کشف المحجوب کے جہاں کشف المحجوب کے 3-4 ترجمے میں نے دیکھے ہیں کہ وہاں سکم موجود ہے اور بعض میں تو ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے کیا گیا ہو لیکن کچھ میں ویسے ایسی صورتحال ہے. اب یہاں اس مقام پر آ کر معصومیت کے مسئلے پر بخاری مسلم کو نشانہ بنایا ہے روافض نے، اسی طرح ہی جس طرح اب ہمیں مترفضہ نے نشانہ بنایا. یعنی روافض نے یہاں پر بخاری مسلم کا نام لے کر انہیں خطائی کہا ہے کہ یہ خطائیہ فرقہ ہے بخاری مسلم کا، کہ یہ نبی کو کبھی بھول مانتے ہیں، کبھی سہو مانتے ہیں، کبھی خطا مانتے ہیں. تو ان کو محبوب مقام نبوت نہیں، اصل وہ معصومیت کے لیے ائمہ کی جو معصومیت ہے کیونکہ وہ اماموں کے بھولنے کا انکار کرتے ہیں، اماموں کے سہو کا انکار کرتے ہیں،
اماموں کی خطا اجتہادی کا انکار کرتے ہیں، خطا معصیت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو یہ ساری باتیں امامت میں ماننے کے لیے ضرورت ہے، کم از کم نبوت میں تو یہ نہ ہو کہ تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ وہ ہر جگہ ہی اماموں کو نبیوں پہ ترجیح دے رہے ہیں، تو پہلے وہ نبیوں میں ثابت کرتے ہیں کہ نبی بھولتا نہیں، نبی کو نسیان نہیں ہوتا، نبی جو ہے وہ خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک دو نہیں مقام، درجنوں مقامات ہیں بخاری مسلم کے جہاں پر انہوں نے بخاری مسلم کو گستاخ رسالت قرار دیا ہوا ہے۔ وہ ثلاث کذبات والی حدیث ہے، یا اس کے علاوہ ایسی احادیث ہیں جہاں ہمارے نزدیک تاویلیں ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام اصل میں گستاخ ہیں معاذ اللہ، اور انہوں نے یہ آگے گستاخانہ سوچ دی ہے۔ تو وہ جو معصومیت کی ان کی سوچ ہے جو نبوت کے ہم پلہ ہے یا نبوت سے بھی اوپر ہے، اپنی اس سوچ کے دفاع میں انہوں نے بخاری مسلم، سیوطی، رازی، ان سب کے نام لے کر انہوں نے ان کو فرقہ خطائیہ قرار دیا اور ان کو امام خطائی قرار دیا۔ اور یہ آج ہماری حقانیت ہے کہ جو گالی مسلم بخاری کو ملی وہ ہمیں بھی اپنے آج وہی گالی عقیدہ معصومیت میں دے رہے ہیں، اور پتہ بیچاروں کو اتنا نہیں کہ خطا اجتہادی تو معصومیت کے منافی ہی نہیں، اور وہ اس کو محفوظیت کے منافی بنا رہے ہیں، حالانکہ محفوظیت تو معصومیت کے نیچے درجہ ہے۔ جو چیز معصومیت کے منافی نہ ہو وہ محفوظیت کے منافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اجتہاد جو ہماری کتابوں میں سارے اصول فقہ میں ان کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ یہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں اجتہاد میں خطا کے اور اس طرح کر کے۔ تو اب یعنی مسئلہ صرف میرا تو ہے نہیں، یعنی روافض تو چاہتے ہیں کہ پیچھے سے ان سب کو گستاخ قرار دیا جائے جو وہ قرار دے چکے ہیں، اور سنی عوام سے بھی منوانا چاہتے ہیں کہ تمہارا امام بخاری جو ہے وہ معاذ اللہ گستاخ ہے، مسلم گستاخ ہے، رازی گستاخ ہے۔ یعنی یہ انہیں کیوں مطلوب ہے کہ ان اماموں کے ذریعے سے ہمارا دین قائم ہے؟ یعنی جس محنت سے امام بخاری نے بخاری لکھی اس کی کوئی مثال نہیں دوسری، اور ان کے مسلک میں تو ویسے ہی یعنی روافض کے ہاں جو سند کی ابتری ہے وہ واضح، انہیں چونکہ میسر نہیں سند کی کا شرف، تو وہ اس پر ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، یعنی ہماری تو سندیں ہیں ہی نہیں۔ تو یہ جو ان کے پاس قلعہ ہے اسناد کا، اور اس اسناد کے قلعے پر کھڑے ہیں امام بخاری مسلم، ان کو اتنا گرا دیا جائے لوگوں کی نظروں سے کہ جب حوالہ پیش ہو کہ یہ بخاری میں، لوگ کہنے بخاری کی بات ہمارے سامنے نہ کرو، مسلم کی بات ہمارے سامنے نہ کرو، معاذ اللہ وہ تو یہ تھے۔ اور یہ مطلب ہے آ چکا ہے عوام کے لحاظ سے نقطہ نظر، یعنی جس کا مجھ پہ تجربہ کیا انہوں نے، اور آگے یعنی یہ باقی ہے کہ جو اس نے کہا یہ تو پھر پیچھے امام بخاری نے بھی کہا، تو پھر وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ اصل ان کا ہدف ہے حاصل کرنے کا کہ ان کے عوام جو ہیں وہ بالآخر محبت اہل بیت کا ایسا ٹائٹل ان کو دیا جائے کہ یہ ہوتی ہے محبت اہل بیت، اور وہ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے وہ کا محبت اہل بیت ہے، تو یہ پھر عوام بغاوت کر کے کہہ دیں ہم حب علی والے ہیں، ہم نہیں جانتے بخاری کون ہوتا ہے، مسلم کون ہوتا ہے،
امام راضی کون ہوتا ہے، غزالی کون ہوتا ہے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو محبت اہل بیت سے غرض ہے۔ اب اس لیول تک آ چکے ہیں نا کچھ ہی لوگ، تو یہ اصل میں ستم ہے، یعنی ان کی تحریک جو چلی ہوئی ہے کئی سالوں سے نہیں صدیوں سے، وہ اس موڑ پہ پہنچی ہے کہ جس میں آ کر اب ہمارے بڑے بڑے ستون گر رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر گر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ مانیں بات تو عوام ہمیں کہیں گے کہ تم محب اہل بیت نہیں ہو۔ یعنی کچھ سیدوں کو اندرونی انہیں روگ لگا ہوا ہے کہ فلاں آستانے والے کو تو لوگ محب اہل بیت مانتے ہیں، ہمیں محب اہل بیت نہیں مانتے، لہذا ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ ہمیں بھی محب اہل بیت آستانوں میں شمار کیا جائے، یا فلاں عالم کو تو عوام محب اہل بیت کہتے ہیں اور مجھے محب اہل بیت نہیں سمجھتے، لہذا میں بھی کوئی ایسا کام کروں کہ عوام مجھے بھی محب اہل بیت سمجھے۔ عوام سے محب اہل بیت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے مسلسل گرتے جا رہے ہیں، اور عوام کو معیار روافض نے تھما دیا ہے کہ تم اس پر پرکھو کہ کون محب اہل بیت ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے، روافض نے اپنا معیار دیا ہوا ہے کہ تم نے اس پہ پرکھنا ہے کہ محبت علی میں ہمیں کوئی حوالہ نہ دکھاؤ، ہمیں کوئی کتاب نہ دکھاؤ، ہمارا دل نہیں مانتا اس بات کو، امام بخاری نے لکھی ہے پھر بھی نہیں مانتا۔ اب اس مرحلے پر عوام کو پہنچایا ہے، جو سہولت کار تھے روافض کے، انہوں نے وہ سہولت کار کچھ خطیب، کچھ نقیب اور کچھ نعت خان اور کچھ زرد سیاہ مفکر، انہوں نے جو ہے وہ اب جو ہے یہ یعنی جو بھنور ہے ملت کا، اس کے اندر یعنی عدالت عوام کی ہے، اس کے سامنے یہ بیچارے پیش ہیں، اور عوام جس مقرر کی کسی چول پہ زیادہ سبحان اللہ کہے، دوسرا بھی کہتا ہے میں نے اس سے بڑی مارنی ہے تاکہ زیادہ سبحان اللہ کہیں، اور عوام کہے کہ یہ ہے نوکر اہل بیت کا، اہل بیت کی نوکری دے رہا ہے، تو اگلا جو ہے وہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ۔ ابھی آپ کے سامنے وہ جو ایک بوکن ہے، اس نے کتنا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے سے لے کر اللہ دیتا ہے معاذ اللہ، اور اس طرح کی اللہ کی توہین، نبیوں کی توہین اپنی گفتگو میں اس نے کی، اور شمار مطلب سنی پڑھے لکھے جو آستانے ہیں ان میں سے وہ اپنے آپ کو کرواتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں نا بالکل دین سے، کتابوں سے، علم سے دور، علم و بس کریں گے یار اس مذہب پر، یا یہ کاڑے لفظ ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، یعنی وہ کاڑے لفظوں کوئی پڑھ کے بظاہر دعوے دار ہیں کہ ہم دین کے خادم ہیں، علم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن آگے جو ہیں وہ ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ اندر اتنی بڑی ایک مطلب ہے ہلچل مچی ہوئی ہے کہ عوام کی نظروں میں یا رافضی سادات کی نظروں میں ہمیں محب اہل بیت مانا جائے، اور اس کی پرواہ نہیں ہے کہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، سنت کی، یا 14 صدیوں کی، یا جو ائمہ ہیں ان کی، یعنی یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ کتاب اگرچہ ان کے دادا کی لکھی ہوئی ہے، ان کے سامنے ہے، تو وہ کہتے ہیں ہے تو باندھنا، پڑھ تو کوئی نہیں رہا، ہم جو بول رہے ہیں دادا کی لکھی ہوئی بھی مطلب وہ ہمارے سامنے کوئی نہ پڑھے۔ یہ حزب الاناف میں جو مفتی حزب الاناف کو سجادہ نشین نے، حزب الاناف نے پھینٹی لگا دی اجلاس کے اندر کہ اس نے محمود رضوی صاحب کی کتاب کیوں سامنے کی ہے ایمان ابی طالب والے مسئلے میں، یعنی برسرے کانفرنس جب جشن ابی طالب منایا جا رہا تھا 2 سال پہلے،
حزب الاناف کے حال کے اندر. تو اس بیچارے خطیب نے، جس کا پھر جمعہ بھی چھڑا دیا گیا وہاں اس کو مارنے کے بعد، انہی کا پڑا ہوا تھا، اس نے وہ فیوز الباری ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو اس نے کھول کے کہا کہ یہ میں بس تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. تو وہاں اسے وہ پڑھنے نہیں دیا گیا، اور وہاں جو سجادہ نشین صاحب تھے اور جو درباری تھے انہوں نے اس کو مارا کہ تو یہ کیوں پڑھتا ہے. اب سنی مراکز میں، پھر اعلی حضرت کے خلفاء کے مراکز میں، پھر انہی کے باپ دادے کا لکھا ہوا آج نہیں پڑھا جا سکتا، تو پھر آگے کہاں عافیت ہوگی اور کہاں سلامتی ہوگی؟ اگر یہی سلسلہ رہے کہ عوام نہیں مانتے، عوام نہیں پسند کرتے، عوام کو سمجھ نہیں آتی، ان باتوں کی عوام کو سمجھ نہیں آتی، یہ دلیل ہے صرف کہ یہ باتیں تم چھوڑ دو چونکہ عوام کو سمجھ نہیں آتی. تو ان باتوں کو چھوڑنا پھر 14 صدیوں کے دین کو چھوڑنا ہے، 14 صدیوں کے ائمہ کو چھوڑنا ہے. پھر ان کا تو گزارا ہو جاتا جو کہتے ہیں آواز آئی اور آگے جو کچھ بھی بکتے رہیں. ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو بتانا ہے یہ کس نے لکھا ہے، کس نے یہ سنا ہے، کس نے روایت کی ہے، کس استاد سے روایت کی ہے. تو ہماری مجبوری ہے اور ویسے بھی وفا کا تقاضا ہے کہ جنہوں نے اتنا دین کے لیے محنت سے سند پر پیرا دیا، استدلال پر پیرا دیا، تو ان کی بات مانی جائے اور کتاب اور خطاب میں یکجہتی رکھی جائے. کتاب کا دین اور خطاب کا دین اور، یہ پالیسی ہے اس وقت. اللہ ماشاء اللہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کتاب میں ہے مگر تقریر نہیں لگ دی، تقریر آنج لگ دی ہے. تو اس دوڑ نے تباہ کر دیا ہے مسلک کو. اب یہ ایک صوفی کا حوالہ ہے امام قشیری کا جو انہوں نے یہاں پر دیا، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُهُ مَحْفُوظًا، کہ ولی کے اندر محفوظیت شرط ہے، کما یشترط فی النبی کونہ معصوما، جس طرح کہ نبی کے اندر معصومیت کی شرط ہے. نبی کے اندر معصومیت کی شرط ہے کہ نبی معصومیت کے بغیر نبی نہیں ہو سکتا اور غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا. تو اس بنیاد پر یعنی آج کے لمحہ میں یہ درود و سلام از حد ضروری ہو گیا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. ختم معصومیت زندہ باد کا نعرہ اور معصومیت کورس کرائے جائیں جس طرح ختم نبوت کورس کرائے جاتے ہیں. اب اہل سنت کے اندر بھی کافی جگہ پہ ختم نبوت کے بارے میں 3 دن کا کورس، 10 دن کا کورس، مہینے کا کورس، اور یہ بڑے ضروری ہیں. صرف ضرورت ہے کہ ان کو مفید بنایا جائے، صرف وہ مرزے کی چبڑیں بار بار نہ دہرائی جائیں. وہ کتا کمینہ ملعون، اس کے گندے جملوں پر ہی بس کچھ لوگ سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اس کو مطلب بطور حوالہ کہیں ضرورت پڑے تو 1-2 لفظ اس کے بول دیے جائیں، ورنہ اجمالاً ذکر کر کے باقی دلائل ختم نبوت اور اس کے کفریات کے خلاف، اس کے جو تصورات باطلہ ہیں اس کے خلاف. تو اب معاشرے کے اندر اس سے کہیں بڑھ کے ضرورت ہے عقیدہ معصومیت کے بیان کی. یعنی قادیانیت کے خلاف کام بہت بڑا جہاد ہے، مگر وہ تھوڑے بھی ہیں اور چھپے ہوئے بھی ہیں، اور یہ تو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. عقیدہ معصومیت کے خلاف جھنڈے لگے ہوئے ہیں، قادیانیت کے خلاف
کام کرنا فرض ہے، مگر یہ بھی ساتھ اس کے کورس کرائے جائیں کہ عقیدہ ختم معصومیت کورس، اور معصومیت کیا ہے، شرطیں اس کی کیا ہیں، آخری معصوم کون ہے۔ اب بڑے بڑے پیر جو ہیں وہ دعا کرنے لگتے ہیں تو یا اللہ 14 امام 12 معصوم، 14 معصوم 12 امام کے صدقے، یعنی ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ائمہ اہل بیت کا نام لیتے وقت لفظ کیا بولنا ہے۔ ان بڑے بڑے جامعات کے فارغ التحصیل وہ بھی بولتے وقت کہہ دیتے یہ ائمہ معصومین کی بات ہے، ائمہ معصومین کا ختم ہو رہا ہے، جبکہ وہ ائمہ مطہرین ہیں۔ ان کو اگر ائمہ معصومین کہنے تو یہی تو رافضیت ہے، اور یہی 14 صدیوں کا جھگڑا ہے۔ اور معصومیت کے اندر دخل نہیں کہ جب معصوم نہ مانے تو کرامتیں نہیں مانی جا سکتی، ولایت نہیں مانی جا سکتی، عظمت نہیں مانی جا سکتی۔ عظمت معصومیت کے علاوہ بھی مانی جا سکتی ہے، کروڑوں درجات ولایت کے مانے جا سکتے ہیں، مگر معصومیت میں بطور خاص جس چیز کو وہ منوانا چاہتے ہیں ہم سے، وہ یہ ہے کہ قول معصوم قول نبی ہوتا ہے۔ یعنی اس میں جھگڑا نہیں کہ وہ ائمہ معصوم، ائمہ جو ان کو وہ معصوم کہتے ہیں، ہم مطہرین کہتے ہیں کہ وہ ان کی کرامتیں مانتے، ہم کہتے ہیں ان کی کوئی کرامت نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اصل عظمت کرامت اور وہ ہماری کتابوں میں سب لکھا ہوا ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کسی امام پر جبریل کے آنے کو نہیں مانتے۔ کسی امام پر، یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر، غیر نبی پر ہم وحی کو نہیں مانتے کہ ان پہ وحی اترتی ہے۔ روافض وحی مانتے ہیں، اور روافض جو ہیں وہ جبریل کا آنا مانتے ہیں، اعلانیہ مانتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ تمہیں کیا مروڑ ہے کہ وہ مانتے ہیں تو مانتے رہیں، تو پھر تمہیں کیا مروڑ ہے کہ قادیانی وحی مانتے ہیں تو کہو کہ مانتے رہیں۔ یعنی ہمیں ختم نبوت کے لحاظ سے اور دین کی تحفظ کے لحاظ سے مروڑ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی مانی گئی تو پھر سارا دین کینسل ہوگا۔ وہ کوئی چیز بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سرکار نے تو 5 نمازیں چھوڑی تھیں لیکن بعد میں امام پر وحی آ گئی ہے کہ 3 کر دو، سرکار نے تو پورا مہینہ رمضان کا روزے فرمائے تھے مگر بعد میں وحی آ گئی ہے کہ 15 کر دو۔ یعنی وحی ماننا اتنا بڑا خطرناک ہے پورے دین کے لیے، اور قول نبی کو، قول امام کو قول نبی ماننا اتنا خطرناک ہے۔ اور یہی جھگڑا تھا فدق میں، یعنی جہاں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھی جس کے مفہوم پر لوگ انانیت کا شکار ہیں کہ جس کے سوا کوئی مفہوم ہے ہی نہیں، اس مفہوم کو ماننے سے ڈر رہے ہیں، اور اس مفہوم پر علامہ عطا محمد مندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیف العطا کے اندر پورا وضاحت سے وہی مفہوم لکھا جو ہم نے اس کا بیان کیا، کہ جب انہوں نے کہا پیر میر علی صاحب نے کہ فدق کے مسئلے میں کہ روافض یہاں ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اجتہادی بھی،
کیونکہ وہ صاف بھی نہیں مانتے، خطا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو سجدہ پاک تو انہوں نے کہا روافض نے معصومہ ہے، اور معصومہ کا قول قول پیغمبر ہے، اور دوسری طرف صدیق اکبر ابو بکر صدیق وہ غیر معصوم ہے۔ تو معصوم اور غیر معصوم کو سامنے رکھ کر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ معصومہ کا تو مانگ لینا ہی یہی دلیل ہے سب سے بڑی، اور قرآن و سنت کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ مانگنا تو تم مانتے ہو نا، اہل سنت کی انہوں نے مانگا تو وہ معصومہ کا مانگنا تھا، اور معصومہ کا مانگنا بدرجائے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لہذا اب دوسری طرف تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر نہیں دیا تو پھر قول نبی کا انکار کیا، نہیں دیا تو قول پیغمبر کا انکار کیا، نہیں دیا تو پھر معاذ اللہ جو کچھ ظلم غصب وہ لفظ بولتے ہیں۔ یہاں جواب میں پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس آیت سے معصومیت ثابت نہیں ہوتی، اہل بیت آل ابا کی طہارت ثابت ہوتی ہے کہ وہ مطہر ہیں، معصوم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور ادھر وہ معصوم ثابت کر کے تو خطا کی نفی کر رہے تھے، تو پھر میر علی شاہ صاحب نے آیت پیش ہی اس مقصد کے لیے کی کہ نہ وہ معصوم ہے، اور نہ یہ کہ یہاں اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خطا اجتہادیہ، انہوں نے تو مطلقاً خطا کا لکھا کہ اس کی یہاں سے نفی کی جائے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ دینا، جس پر سب صحابہ نے اجماع کیا، وہ ظلم یا غصب نہیں، بلکہ وہ اس مسئلہ میں حق تھا کہ جس حق اجتہادی پر پھر اجماع ہوا، اور اجماع کی روشنی میں پھر ساری امت نے اس پر آج تک اپنے موقف کو قائم رکھا۔ تو یہ وہاں پر کوئی کرامتوں کی نفی نہیں کی جا رہی تھی کہ حضرت سیدہ پاک کو دیکھو یہ معصوم نہیں مان رہے، وہ شیعہ کہہ رہے ہیں، اور پھر شیعوں کی طرح کے لوگ، یا وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، تو دیکھو ان کے لحاظ سے یہ لفظ بولا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں 14 صدیوں میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ تو بدعۃ منی، اس کے مباحث موجود ہیں بطیرہ شرح مواقف میں، شرح مقاصد میں، اور وہ جنگ روافض سے معصومیت کی اس حدیث کے لحاظ سے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کل معصوم ہے تو جز بھی معصوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بدعہ ہیں یا مدغہ ہیں، تو پھر جب کل معصوم ہے تو جز بھی معصوم ہے، لہذا وہ کہتے ہیں یہ حدیث واضح بتا رہی ہے۔ تو ہمارے اکابر نے یہ کہا کہ یہ حصی مدغہ مراد نہیں ہے، باقاعدہ مجاز کے لفظ شرح مواقف میں لکھے، اور یہ بتایا کہ اگر تمہارا قانون ہے کہ کل نبی ہے تو کل معصوم ہے تو جز بھی معصوم ہے، تو پھر یہ کہو کہ کل نبی ہے تو جز بھی نبی ہے۔ اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر 6 مہینے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں نبوت رہی، اگر روافض والا معنی کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جز تو کل پر مقدم ہوتا ہے، اینٹ دیوار پر مقدم ہے، پہلے اینٹ تھی تو پھر دیوار بنی،
دیوار کے بعد اینٹ نہیں، دیوار سے پہلے اینٹ ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ماننا پڑے گا۔ یعنی ایسے ہی وہ اس ایک حدیث سے سارا رفض اس پر قائم ہے، اور اسی کو ہی آج ہمارے کی بونگے اسی طرح کی تقریریں کر کے، یقیناً اس میں حد درجہ کی فضیلت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، جان کا ٹکڑا ہے، مگر اس جز پر وہ حکم مرتب نہیں ہوگا جو روافض کر رہے ہیں، کل معصوم ہے تو جز معصوم ہے، پھر اعلانیہ کہیں کہ کل نبی ہے تو جز بھی نبی ہے، یا جز کا وہ استعمال اس معنی میں، پھر اس پر یہ ساری چیزیں مرتب ہوگی، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ماننا فرض ہوگا، چونکہ اجزاء نفس الامر میں کل سے مقدم کل پر ہوتے ہیں، جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مقدم نہیں مؤخر ہیں، تو اس واسطے کوئی حد بندی ہوگی مفہوم کی۔ اگر حد بندی نہیں ہے تو پھر یہی حدیث سارے رفض کا جواز فراہم کرے گی، اور اسی سے پھر آگے سارا دین جو ہے وہ پھر جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے اکابر نے اس کی حد بندی کی، اس کے بارے میں مجاز کا لفظ بولا کہ یہ بدعہ مجازی ہے، یہ مدغا مجازی ہے، اور پھر علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ پھر باقی شہزادیاں بھی بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صاحبزادے بھی بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو نسل اور ولدیت کی بنیاد پر ان سب کے لیے بھی پھر یعنی یہ جو جز پر متفرع حصی جز پر احکام مرتب کیے جا رہے ہیں، پھر سب پہ مرتب کرنے پڑیں گے۔ تو اس واسطے یعنی اگر آج کے اس وقت میں جو اب جتنا پڑھتے ہو حدیثوں کے اندر ایک حدیث کی حدیں ہیں، آیت کی حدیں ہیں، اس سے آگے نہیں مان سکتے کہ دوسری آیات انکار کرتی ہیں یا دوسری احادیث انکار کرتی ہیں، تو اب یہاں صرف ایک محبت کو دلیل بنا کر میری محبت نہیں مانتی، میں محبت کے مفتی سے فتویٰ لے کر یہ کہتا ہوں، وہ 14 صدیوں پر ہی قلم پھیر دیں کہ میں امام اعظم سے فتویٰ نہیں لوں گا، میں تو محبت کے مفتی سے فتویٰ لوں گا۔ تو اگر یہ محبت کا مفتی پھنکارتا ہوا ہر طرف پھیرا مار گیا تو پھر پیچھے سنیت کیا بچے گی؟ اور یہ یقیناً بہت بڑا تانا ہے کہ جب کسی کو گستاخی اہل بیت کہا جائے بلا وجہ، اس تانے کو سن کر زندہ رہنا اور برسر میدان سینہ تان کے کھڑا ہونا یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر آج اس تانے سے سارے ڈھیر ہوتے جائیں کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمیں کہا جائے گا یہ بھی گستاخ ہے، یہ بھی گستاخ ہے، یہ بھی گستاخ اہل بیت ہے، یہ گستاخ علی ہے، یہ گستاخ زہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو پھر دین پر پہرا کون دے گا؟ گستاخی کے تانے سے ڈر کر سب سلام کرتے جائیں تو دین پہ پہرا کون دے گا؟ اب شریعت تو شریعت ہے، نکاح سیدہ غیر سید کے ساتھ یہ 14 صدیوں میں مشروط طریقے سے ایک دین کا حصہ ہے۔ آج اس پہ کتابیں لکھی گئیں یا مطلب چند سال پہلے کہ نکاح سیدہ غیر سید کے ساتھ مطلقاً زنا کے درجے میں ہے، حرام ہے۔ اب یہ بات کہاں تک پہنچی؟ نکاح سیدہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا، جو یقیناً
سید نہیں اس معنی میں کہ اولاد فاطمہ ہوں. نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور پھر چلتے چلتے ہماری